الكريم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصمام، أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان المبارک سے پہلے بلکہ اتنے سالوں سے جو ترتیب ہے اسی ترتیب پر آج ہفتے کا دن ہے، عید کا دن بھی ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث کے دروس جو تعلیم کے حلقے ہیں اس کا اگر ناغہ ہو جائے تو بے برکتی ہے. اس لیے مختصر انداز میں چند احادیث میں نے ابھی پڑھی، اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر ہو جائے، کچھ تشریح ہو جائے تاکہ ہمارا ناغہ نہ ہو. ہمارے اکابرین نے لکھا ہے جو معمولات ہیں ان معمولات پر جب ناغہ ہوتا ہے تو بے برکتی پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ. بہرحال اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ احادیث کی نسبت پر ہم جمع ہو جاتے ہیں اور کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. یہ جو روایتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے متعلق کچھ آداب، جو بعض آداب فرائض کے قبیلے سے ہیں، اس کو بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، جو تکبر کی وجہ سے اپنے پائجامے کو تخنوں سے نیچے لٹکائے، اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے جو شخص پائجامہ تخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں فرماتے. لہذا پائجامہ تخنوں سے اوپر رکھنا، کم از کم تخنوں سے اوپر رکھنا، یہی شریعت کا حکم ہے، اور نصف پنڈلی تک رکھنا یہ افضل طریقہ ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ازار کا جو حصہ تخنوں سے نیچے رہے گا وہ حصہ جہنم میں جائے گا. فرمایا نصف پنڈلی تک رکھنا افضل ہے، ورنہ کم از کم تخنوں سے اوپر. لباس کے آداب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ، جب آدمی قمیص پہنے یا پائجامہ پہنے تو سیدھی طرف سے شروع کرے، سیدھی آستین پہلے ڈالے. جب انسان پائجامہ پہنے تو سیدھی طرف سے پہلے ڈالے، بیٹھ کر ڈالے. یہ سب آداب احادیث میں ملتے ہیں. اور کتنا ہو، قمیض ہو، کرتا ہو، کیسے ہو. چنانچہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے 11ویں رکوع کی پہلی آیت میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اس میں بیان کیا کہ لباس کیسا ہو. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے 3 آداب ہیں لباس کے. ایک لباس ڈھیلا ڈھالا ہو،
خصوصاً مستورات کا اتنا چست نہ ہو کہ جس سے جسم کی بناوٹ محسوس ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو لباس. اور دوسرا لباس کے آداب میں یہ ہے کہ لباس ستر پوشی کر رہا ہو. یواری سوآتکم، ستر پوشی کر رہا ہو. مردوں کا ستر پوشی کا مطلب کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین کیسی تھی. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین یہ رسغین تک تھی. یہ رسغ کہتے ہیں پہنچے. کانا کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین مبارک پہنچو تک ہوتی تھی. معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر آستین ایسے کر کے چلتا ہے یا کسی کی قمیص یا جرسی ایسی ہے کہ یہ آستین کوہنیاں کھلی رہتی ہے، یہ لباس کے آداب کے خلاف ہے. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص آستین چڑھا کر کے یوں آستین چڑھا کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب واجب الاعادہ ہے، جس میں آج کل بالکل بھی خاص طور پر ابھی تو پتہ نہیں چلتا، گرمیوں کے زمانے میں آدمی آستین اوپر چڑھاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے گزارا کرتا ہے. نماز میں بھی اسی طرح، جو درست نہیں ہے. نماز کے آداب یہ ہے کہ آستین آدمی کی نیچے تک ہو، پہنچو تک اس کی آستین ہو. اس طریقے سے آستین رکھ کر نماز پڑھنا چاہے کتنی ہی گرمی ہو، اس کو بھی فقہا نے مکروہ لکھا ہے. اس طرح آستین نہ چڑھائے. ہاں نماز کے باہر گرمی لگ رہی ہے اور آدمی آستین چڑھا کر بیٹھا ہے تو گنجائش ہے، اور پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو. تو یہ ایک آداب میں سے یہ ہے، لباس کا حکم یہ ہے کہ ستر پوشی ہو. تو ایک ستر پوشی یہ ہے مردوں کی کہ اس کا لباس ایسا ہو کہ جس سے پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو، آستین یہاں تک ہو، کوہنیاں کھلی ہوئی نہ ہو. یہ ستر میں داخل نہیں ہے کوہنیوں کا کھلا ہونا، لیکن آداب میں سے، اور اس کو سخت لکھا ہے فقہا نے. اس لیے آستین جو ہے نیچی ہونی چاہیے. ستر پوشی جو ہے وہ یہ ہے، مرد کا ستر تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، مرد کا ستر یہ ہے. لیکن آداب میں یہ ہے کہ اگر لباس ہے تو یہ نہیں کہ صرف ستر پوشی کرے، بلکہ قرآن کریم میں سورہ اعراف ہی کے اندر اسی رکوع جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کی آخری آیت میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے ایسا لباس، ایسی دھات کا لباس پہننا جو شرفاء کی مجلس میں جا کر کے پہنتے آدمی شرماتا ہو، یا اتنا لباس پہننا جو شرفاء کی مجلس میں آدمی شرماتا ہو. اللہ کے در پر آنا بھی مکروہ ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، بہت اب تو رواج ختم ہو رہا ہے کہ وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر، جس کو میں ٹوپی نہیں ٹوکری کہتا ہوں، جالی والی، وہ پہن کر آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے. اور ایسی ٹوپی بعض مرتبہ پہن کے نماز پڑھتا ہے جو شاید 15 ایک ہفتے تک دھلی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے وہ پہن کے نماز پڑھتا ہے. اگر کہیں دعوت میں جانا ہو تو وہاں پہن کر جاتے شرما نہیں یہ تو گندی ہے. تو اللہ کے گھر پر شرم نہیں آتی ہمیں. یہ آداب بیان کیے ہیں، یہ اصول بیان کیا ہے. اسی طریقے سے کپڑے جو ہر انسان کے پاس اپنے تئیں اپنے اعتبار سے عمدہ ہوں، وہ کپڑے پہن کر انسان نماز پڑھے. کہ یہاں تو کام والے کپڑے پر پہن کر ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. ویسے ٹخنوں سے اوپر اگر کسی کو کہا جائے تو پائجامہ اوپر نہیں رکھتا، لیکن رات میں پہننے کا جو لباس ہوتا ہے جو نصف پنڈلی تک ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، ساکس کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، شارٹ کہتے ہیں، وہ پہن کر کے ٹراؤزر وغیرہ پہن کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں. یہی ٹراؤزر پہن کر اگر یوں کہا جائے کہ جس طرح فجر کی نماز میں آپ مسجد میں آئے ہو، جیسی جرسی پہن کر آئے ہو، آج ولیمہ ہے کسی کا، وہاں پہن کر جاتے ہیں، تو انسان جائے گا. سسرال میں دعوت ہے وہاں پہن کر جاؤ تو جائے گا آدمی کہ نہیں کیسے بات کر رہے ہو، یہ لباس پہن کر. جب اللہ کے گھر پر پہن کر آتے ہو، دوسروں کے گھر پر پہننے، مخلوق کے یہاں شرم آتی، اللہ کے یہاں میں شرم نہیں آتی. یہ مفسرین نے آداب لکھے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں.
بہرحال یہاں پر آداب بیان کیے، تو ایک لباس ڈھیلا ڈھالا ہو کہ جسم کی ساخت نظر نہ آئے، خاص طور پر مستورات کا. دوسرا لباس سطر پوشی کر رہا ہو، اور مستورات کا تو سارا جسم سطر ہے. خاص طور پر ریلوے اسٹیشن پر یا ہوائی جہاز ایئرپورٹ وغیرہ پر کہیں پڑھنی ہو نماز، تو وہاں پر اگر پردے کا مسئلہ نہیں ہے، پردے کا مسئلہ ہے کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں چہرہ بھی ڈھانپ کر نماز پڑھیں. تیسری چیز لباس کے اندر یہ ہے کہ لباس باریک نہ ہو، لباس باریک نہ ہو کہ اندر کی سب کچھ چیزیں نظر آ رہی ہو. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھے کہ مستورات یعنی بیوی اپنے شوہر کے پاس تنہائی میں جس لباس پر بھی آئے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. پتلا لباس ہو، سطر پوشی کم ہو، کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے، لیکن لوگوں کے سامنے گنجائش نہیں ہے. بہرحال یہاں پر خاص طور پر جو حدیث میں نے بھی پڑھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا پائجامہ تخنوں سے نیچے ہوگا تو قیامت کے دن اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. ایک حدیث پر یہاں حضرت معاویہ بنت قرہ ان کی روایت ہے، کہتے ہیں یہ دوسری روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا پائجامہ تخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے تھا، وہ زمین میں ڈسا دیا گیا، خسف بہ، اسے ڈسا دیا زمین میں، اور فرمایا صرف زمین میں ڈسا نہیں گیا، فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، قیامت تک زمین میں اترتا چلا جائے گا. کہ ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں پائجامہ تخنوں سے نیچے لٹکانا. ہر وہ چیز جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس کو تخنوں سے نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے. ہاں نیچے سے اوپر چڑھ رہی ہے، موزے پہنے تو ڈھپے گا، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک حدیث میں چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس حدیث کا ترجمہ کریں اور بات ختم کریں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأکل الرجل بشمالی. ایک چیز بتلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے کھانے پینے سے منع فرمایا، الا یہ کہ سیدھے ہاتھ میں کوئی زخم ہو، سیدھے ہاتھ میں پٹا آ گیا ہے تو الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، سیدھے ہاتھ کام نہیں کرتا. ابھی میں ہاسپٹل گیا تھا، مغرب کی نماز میری وہاں ہوئی، آپ حضرات بھی دعا کریں. یہ ہمارے مدرسے میں اوپر قاری وقار شاہ صاحب جو پڑھاتے تھے، ان کو کل رات بلکہ 1 گھنٹہ رات میں میرے پاس تھے، یہاں سے گئے، ان کے دماغ کی ایک رگ پھٹ گئی. بندوری ٹاؤن پہنچے تھے اور دماغ کی ایک رگ پھٹ گئی اور سیدھی طرف ان کو پورا پیرالیسس لقوہ ہو گیا. میں ابھی وہاں گیا تھا عصر کے بعد، تو مجھے دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور میں نے کہا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے. ابھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ایک دم ایسا ہو گیا. اللہ کا جو حکم ہے، تو میں نے دیکھا وہ مجھے اشارے سے کہہ رہے تھے، یہ ہاتھ کی سیدھا الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ میرا ہاتھ اٹھ نہیں رہا، یہ ہاتھ فی الحال کام نہیں کر رہا، لقوہ ہو گیا. سیدھا پاؤں کام نہیں کر رہا اور بات بھی نہیں کر سکتے، زبان بھی کام نہیں کر رہی. بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسا کسی کو اگر مسئلہ ہے کہ سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا، الٹے ہاتھ سے کام کرے تو پھر الٹے ہاتھ سے کھانا جائز ہے. حدیث شریف میں ہے کہ مشکات میں بھی روایت موجود ہے اسی کتاب میں کہ ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدھے ہاتھ سے پیو نا. تو انہوں نے یوں کہا میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا، حالانکہ کام کر رہا تھا. تو روایت میں آتا ہے انہوں نے تکبر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جیسے آج کل کسی کو کہا جائے فیشن ہے الٹے ہاتھ سے چائے پینا، الٹے ہاتھ سے یہ کرنا، کہ بھائی سیدھا ہاتھ سے، مولوی صاحب سیدھے ہاتھ سے کرے الٹے ہاتھ سے کرے کیا حرج ہے، سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا یوں سمجھ لو. تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان اقدس اطہر اطیب سے نکلا. عموماً آپ کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن آپ کی زبان سے نکلا کہ خدا تیرے سیدھے ہاتھ کو کام میں بھی نہ لائے. بس روایت میں ہے اسی وقت سے ان کا سیدھا ہاتھ شل ہو گیا، زندگی بھر ان کا سیدھا ہاتھ منہ کی طرف کہیں اٹھا ہی نہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے اندر تو تکبر نہیں ہے، حدیث میں تو خیلا اور بطرا کا لفظ ہے. ہم تو تکبر کرتے ہوئے تھوڑی ازار لٹکا رہے ہیں پائجامہ تخنوں سے نیچے. علماء نے لکھا ہے جو آدمی یوں کہے کہ
کہ میں پائجامہ تخنوں سے نیچے لٹکا رہا ہوں تکبر نہیں ہے، حالانکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مت لٹکاؤ، اور یوں کہے میرے اندر تکبر نہیں ہے، نبی کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے اور کہتا تکبر نہیں ہے۔ اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی تکبر۔ صرف اور صرف اس امت میں سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی صداقت پر ساری امت قربان، صرف ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حلیہ اسماء الرجال میں لکھا ہے گال پچکے ہوئے تھے، انتہائی حسین و جمیل، اور داڑھی گھنی تھی، اور پیٹ پچکا ہوا تھا، اور پیٹ میں کوئی چیز کی تکلیف تھی، بعض مرتبہ یہی پیٹ پھول جاتا تھا، وہ پھول جاتا تھا تو پائجامہ تخنوں سے، لنگی تخنوں سے نیچے آ جاتی تھی۔ آپ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اور صاف فرمایا تھا ابو بکر تکبر سے پاک ہے۔ کون گارنٹی لے سکتا ہے کہ ہم تکبر سے پاک ہیں؟ تو یہ خطرناک چیز ہے۔ تو ایک چیز یہ فرمائی کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز فرمائی ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمشی فی نعل واحدہ، ایک چپل میں چلنے سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک چپل پہنی ہے دوسری چپل ویسی ہی رکھی ہے۔ بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ چپل دور ہوتی ہے تو ایک چپل آدمی نے یہیں سے پہن لی اور دوسری چپل میں ایک چپل پہن کے چل رہا ہے، وہاں جا رہا ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک چپل میں مت چلو تو پھر بچنا چاہیے۔ ایک اس وجہ سے محدثین نے لکھا ہے اس سے کمر کا کوئی درد کا امکان ہے، ایک چپل میں چلے گا تو ایک پیر کے بیلنس نہیں رہے گا۔ کتنی شفقت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کمر کے کوئی درد کا امکان ہے، کوئی رگ جو ہے نا وہ درد پیدا ہو جائے۔ ایک دوسرا محدثین نے لکھا ہے وقار کے خلاف ہے، ایک چپل میں چل رہے ہو وقار نہیں ہے، یہ وقار کے خلاف ہے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَن يَشْتَمِلَ الصَّمَّا، اشتمال صما حدیث شریف میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس کپڑے ہے ہی نہیں تو وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے، ایک چادر ہے، کہیں ایسے جگہ پر پہنچ گیا کہ اس کے پاس ایک کپڑا تھا ایک چادر تھی اور کوئی ساتھی بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت آ گیا، وہ کپڑے گندے ہو گئے، ناپاک ہو گئے، اب وہ کپڑے پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف ایک چادر ہے۔ تو فرمایا وہ چادر کیسے باندھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کر کے بتلایا صحابہ کرام کو۔ ایک چادر ایسے باندھے، اس کو لپیٹ دے، اس کے دونوں کے سرے کندھے پر لائے اور باندھے، کندھے پر ایسے پیچھے سے، اس کو اشتمال صما کہا جاتا ہے حدیث میں۔ فرمایا بغیر عذر کے ایسے ایک چادر میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایک چادر میں نماز نہ پڑھے، لباس ہو پورا ہو، اس طریقے سے ایک چادر لپٹے، اس میں کھلنے کا اندیشہ۔ چوتھی چیز فرمائی اسی حدیث میں وَأَن يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ، یعنی سورین زمین پر ہو، احتبا کہتے ہیں ایسے بیٹھنا جس طرح میں بیٹھا ہوں، ایسے سورین زمین پر ہے، دونوں پنجے زمین پر ہے اور دونوں گھٹنے کھڑے کر دیے، اس کو احتبا کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہاتھ ایسے، حضرات صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دیتے، کوئی تعلیم دیتے تو صحابہ کرام کے پاس رومال ہوتا، لمبا تعلیم کا حلقہ ہوتا، تو اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام اپنی کمر سے یہ گھٹنوں کے ساتھ باندھ دیتے اور باندھ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ایسے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف لنگی پہنے ہوئے ہے یا ایک چادر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ اس سے سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہے۔ جس طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیٹ کر کے کوئی شخص لنگی پہنی ہوئی ہو تو پاؤں پر پاؤں نہ چڑھائے، اس لیے کہ سامنے سطر کھل جانے کا اندیشہ ہے سامنے والوں کے سامنے، حدیث میں منع فرمایا ہے۔ اللہ کے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پر پاؤں چڑھاتے اور قرآن کی تلاوت بھی بسا اوقات کرتے، اور بسا اوقات میری ران پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھتے تھے اور پھر پاؤں پر پاؤں چڑھاتے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، پاؤں پر پاؤں، لیکن وہ پاؤں پہ پاؤں کیسے چڑھاتے تھے؟ ایسے پاؤں پر پاؤں چڑھاتے تھے، ایسے اوپر سے پاؤں نہیں چڑھاتے تھے،
جس طریقے سے ہمارے یہاں بعض مرتبہ رواج ہوتا ہے کہ ایک پاؤں کھڑا کیا ہے، اس کے ران پر گھٹنوں کے پاس ران کا جو حصہ ہے اس پر دوسرا پاؤں ایسے رکھ دیا، اس سے سطر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا